پاکستان کو مدینے کی ریاست بنانے کا دعویٰ کرنے والے عمران خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا حقیقی اور مکروہ چہرہ ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیجئے، کیونکہ اب ایک عدد بل کے اوپر لابنگ ہو رہی ہے، کیونکہ وفاقی حکومت کے پیٹ میں بڑا درد اٹھا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ لوگوں کو جبری طور پر اسلام کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، اور یہ فورس کنورژن کو روکنے کے لیے قانون سازی کرنے جا رہے ہیں۔ اس قانون سازی کے مطابق ہوگا کیا؟ بل کے جو بنیادی نکات ہے اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ جناب کوئی بھی فرد جس طرح NIC کے لیے 18 سال، جس طرح لائسنس کے لیے 18 سال، اسی طرح اسلام بھی قبول کرنا ہے، دین کے اندر بھی داخل ہونا ہے تو 18 سال کے بعد ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتے۔ اور اگر کلمہ پڑھ بھی لیا، اللہ کی حقانیت کا اقرار کر بھی لیا، تو بھی ریاست آپ کو جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں تصور نہیں کرے گی۔ میں خان صاحب کو کہنا چاہتا ہوں، بڑی آپ مدینے کی باتیں کرتے ہیں، ذرا جا کر تاریخ کو پڑھیے۔ کم عمری کے اندر اسلام قبول کرنا، کلمہ پڑھنا، یہ مولا علی کی سنت ہے۔ آپ 6 یا 10 سال کے تھے کہ جس عمر کے اندر جو ہے وہ آپ نے اسلام قبول کیا تھا، پھر اسی پہ بس نہیں ہے۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص ہو یا حضرت عمیر بن سعد ہو، ایک نے 12 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، ایک نے جو ہے وہ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو سعید کا نام بتایا جاتا ہے، آپ نے جو ہے وہ 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت انس بن مالک، آپ نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت زید بن ثابت بچے تھے، اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر اسلام قبول کرنے سے پڑھ کر آپ دیکھیں تو امت مسلمہ کے بچے جہاد کرتے رہے۔ 18 سال کی قید تو وہاں بھی نہیں لگائی گئی۔ ابو جہل کو غزوہ بدر کے اندر قتل کرنے والے، جہنم واصل کرنے والے کون تھے؟ خان صاحب معاذ تھے، معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کم عمر تھے، جہاد کے اندر شریک رہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر کو ہم جو ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر تصور ہی نہیں کریں گے۔ مطلب اگر کسی بچے کے ماں باپ اسلام کو قبول کر لیں تو اس بچے کی عمر اگر 1 سال ہے تو بجائے بھیا اس کو 17 سال کافر رہنا پڑے گا، اس کو 18 سال جو ہے وہ کفر کے اندر گزارنے پڑیں گے۔ اور خان صاحب مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ آپ 18 سال سے کم عمر بچے کو اگر اسلام کے اندر شامل جو ہے وہ تصور نہیں کرتے اور اس کو کفر پر رہنے دیتے ہیں، اور اس کی عمر جو ہے وہ 15 سال اللہ نے اس کی زندگی لکھی ہے، 17 سال میں وہ دنیا سے چلا جائے گا، کفر کے اوپر وہ چلا جائے گا، تو اس کا جواب آپ دیں گے، آپ کی کابینہ دے گی، آپ کے وزراء دیں گے، آپ کے مشیر دیں گے؟ اللہ کی آخرت میں اس کے گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو اپنے سر پہ کون لے گا؟ عمران خان تم لوگے یا تمہارے لوگ آ کر لیں گے؟ دوسرا نقطہ انہوں نے اس کے اندر کیا شامل کیا؟ یہ فرما رہے ہیں کہ اب کوئی بھی فرد، مطلب دیکھیں یار، کسی کو دین قبول کرنا ہو وہ کہاں جائے گا یار؟ وہ مفتی کے پاس جائے گا، عالم دین کے پاس جائے گا، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کے پاس جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، آپ کو اگر اسلام قبول کرنا ہے تو آپ جائیں سیشن جج کے پاس۔ تاریخ میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ کبھی یہ ہوا ہو کہ کہا گیا ہو کہ بھائی کلمہ پڑھنا ہے تو قاضی کے پاس چلے جاؤ، نہیں، علماء کرام کے پاس بھیجا گیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ آپ سیشن جج کے پاس جائیں، وہ آپ کو بلائے گا اور کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ آپ کو 90 دن آپ کو ٹرائل میں رکھے گا، انڈر آبزرویشن رکھے گا، تقابل ادیان پڑھائے گا، اور اس کے 90 دن کے بعد، مطلب یار یہاں پہ کیا سی پیک کا منصوبہ طے ہو رہا ہے؟ یہاں پہ کیا مطلب امریکہ کے داخل ہونے اور بے دخل ہونے کے کاغذات کے اوپر دستخط ہو رہے ہیں کہ 3 مہینے بعد وہ اس سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی تم اب بتاؤ کہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہو یا نہیں کرنا چاہتے؟ ان 3 مہینوں میں NGOs، بیرونی فنڈڈ لوگ، اس کے گھر والے اس کو دولت کی لالچ دے دیں، اس کو مارنے کی دھمکیاں دے دیں، اس کو قتل کر دیں، اس کی جائیداد ہڑپ کر لیں، اور ان بنیادوں کے اوپر اس کو دھمکا کے پیچھے لے آئے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اگر اس نے قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو جو بندہ اس کو اسلام قبول کروا رہا تھا اس کو ریاست مدینہ 5 سے 10 سال کی سزا دے گی اور اس کو جیل میں رہنا پڑے گا۔ 5 سال سے کم کی سزا نہیں ہو سکتی۔ عمران خان کیا بےغیرتی لگائی ہوئی ہے، کیا جہالت لگائی ہوئی ہے، کیا ذلالت لگائی ہوئی ہے، کس اندھے کنویں کے اندر تم اس ریاست کو لے کر جا رہے ہو؟ ہاں، فورس کنورژن کا اسلام کسی صورت اجازت نہیں دیتا، یہ انڈیا کے اندر ہوتا ہے، یہ دوسرے مذاہب کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مسلمانوں کی جانب سے کسی ایک کو تلوار کے زور پر دبا کر دھمکا کر اسلام میں لانے کی کوشش نہیں کی گئی، اور آپ جو ہے یہ ساری بےغیرتیاں رچا رہے ہیں یہاں پہ آ کر۔ دوسری طرف میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بل پہلے لایا گیا تھا سندھ اسمبلی کے اندر، بلاول بڑی آرتیاں اتارتا ہے نا، یہ لائے تھے، انہوں نے سندھ اسمبلی کے اندر اس کو منظور کروانے کی کوشش کی، علماء نے دباؤ دیا، بل کینسل ہو گیا۔ اس کے بعد اب یہ جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے سندھ کے اندر، ان کی جانب سے اس بل کو دوبارہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس کے اوپر ووٹنگ کروائیں، لوگوں کی رائے لے لیں۔ تو ہوا کیا کہ جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کی، TLP نے اس بل کی مخالفت کی، اور اس بل کے حق میں ووٹ دینے کے لیے کون کھڑا ہوا؟ کان کھول کر سنیے گا، ابھی لوگ کہیں گے نا تو سندھ میں آیا تھا، بلاول لے کر آیا تھا، PP لے کر آئی تھی، ذرا PTI کان کھول کر سن لو، اور غیرت ہو تو جا کر چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا۔ اس بل کی سندھ اسمبلی کے اندر اس کو دوبارہ زیر بحث لانے کے لیے حمایت کس نے کی؟
PTI نے کی, M2M نے کی, اور اسی بنیاد کے اوپر اب اس بل کو آگے بڑھا کر اس کے لیے لابنگ کی جا رہی ہے. کہاں مرے ہوئے ہیں علی محمد خان صاحب, بڑا جی اسلام دین, بڑا جی اللہ, بڑا قرآن, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں, ابھی کہاں ہیں؟ شریعت کو بگاڑا جا رہا ہے, دین اسلام کے اندر ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس بات کو سمجھ لیں عمران خان, کلمہ پڑھ کے بچہ ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, مرد ہو, عورت ہو, مسلمان ہو جاتا ہے. یہی میرے نبی نے سکھایا ہے. دل سے جو حق کی گواہی دے دے وہ مسلمان ہو جاتا ہے, اور اس کو تم کیا تمہارا باپ بھی تبدیل نہیں کر سکتا. کائنڈلی اپنے طور پر جہاں ہو سکے اس کے خلاف آواز اٹھائیں, اس بل کے خلاف, اور عمران خان کو بتائیں سب برداشت کر سکتے ہیں, شریعت کے اندر ترمیم برداشت نہیں کر سکتے. اور خان صاحب اپنی حدود کے اندر رہیں, ورنہ دنیا میں اللہ نے جو عزت دی ہے نا, ملیاں میٹ یہاں بھی ہوگے اور آخرت میں بھی رسوا ہوگے.